جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم سورج کی پوجا کرنے والے ایک ایسے ہندو کا قصہ بیان کریں گے جس کی زندگی میں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی، اور پھر اس کے جنازے میں ایسا واقعہ رونما ہوا کہ جس سے سینکڑوں ہندو مسلمان ہو گئے۔ وہ ہندو کون تھا؟ اس کی زندگی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ اور اس کے جنازے میں کیا واقعات رونما ہوئے؟ آئیے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ دوست محمد قریشی کی بیان کردہ روح کے زنگ کو اتارتی ہوئی داستان۔ وہ مدرسے کے قریب میں ایک محلے میں امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا اور ہندوؤں کے اس گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا، ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار رہتا، مذہبی تعصب سے بالا تر، محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا، ان کے کام کرتا۔ جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے مدرسے کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے پہلے آتا، پانی نکال کر نہاتا اور پھر اپنی پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور سورج کی پوجا کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے کبھی مدرسے کے مولانا سے کوئی رابطہ بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کنویں پر نہانے اور نہ ہی مدرسے کے کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت گزرتا گیا اور مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے۔ نظم و نسق ان کے فرزند کے ہاتھ آیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی، جو کہ ہندو تھا جن کا قصہ بیان ہو رہا ہے، وہ بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے، مگر معمولات میں کوئی ناغہ نہیں تھا۔ ایک دن بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج نہا کر سورج کا انتظار کر رہے تھے، مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا اپنا موڈ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا۔ وہ مولانا صاحب کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ اس وقت وہ کیکر سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مہاراج نے کہا، نہ تو آپ کے بڑوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو۔ سوریہ جی نے مذاق کے انداز میں مولانا صاحب کو چھیڑ دیا۔ مولانا صاحب نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے۔ مولانا صاحب نے فرمایا، آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا؟ آپ جناب تو کسی کو لفٹ نہیں کرواتے۔ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاراج نے کہا، دیکھو بھائی، تم میرے بچوں کی جگہ ہو، مجھے غصہ دینے کی کوشش مت کرو۔ سوال پہلے میں نے کیا ہے، جواب بھی میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو۔ بھیا میں بھی تمہاری پڑوس میں عمر پوری کر کے چلا ہوں۔ مجھے کسی ایک بار جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں۔ میاں سنا ہے پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں، چلو ہمیں پڑوسی کا حق ہی دے دیتے۔ سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا۔ وہ بڑے نرم لہجے سے بولے، سوریہ جی، میرے والد مرحوم کی جان نکلنے سے پہلے وصیت آپ کے لیے تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے۔ یہ اندر سے مسلمان ہے، اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں اللہ کی محبت جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ جی ہکا بکا رہ گئے۔ اچھا بھائی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے۔ خیر، مولانا نے پوچھا، سوریہ جی
आज आप इबादत नहीं कर रहे। बेटा, तुम्हें मालूम है सूरज नजर न आए तो हमारी इबादत नहीं होती। इस पर मौलाना बोले, अच्छा सूर्य जी, कभी आप आते हैं तो कभी सूरज दस्तयाब नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते। ये दरमियान में रुकावट किसने डाल दी है? बादल, सूर्य जी ने बड़े आहिस्ता से कहा। इस पर मौलाना ने कहा, अच्छा सूरज एक हल्के फुल्के बादल के आगे मजबूर हो गया या किसी और हस्ती ने जो सूरज से ताकतवर है अपने हुक्म से एक रुकावट खड़ी कर दी और सूरज महाराज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गए। सूर्य जी खामोश रहे। अच्छा सूर्य जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके नागे से नाखुश होकर सूरज ने भी गुस्से से अगले दिन नागा कर दिया हो और तुल्लू होने से इनकार कर दिया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सूर्य जी ने पलटकर सवाल दाग दिया। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता या उससे आपके नागे की खबर नहीं होती? मौलाना ने नरमी से गुफ्तगू को जारी रखा। इस पर सूर्य जी ने बोला, गुस्सा भी आता है और उसी गुस्से से पनाह के लिए ही हम उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है। मगर क्या? मौलाना ने बात को जारी रखा। मगर सूरज देवता मजबूर है कि वो तुलू हो, वो अपनी मर्जी से तुलू और गुरूब नहीं हो सकता। सूर्य जी ने एक सोचती हुई शक्ल के साथ जवाब दिया, महाराज, अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उसे मजबूर करने वाले से ही रुजू कर लिया जाए जो उसे तुलू और गुरूब करता है, बादल भेजकर उसकी धूप को लपेट देता है। सूर्य जी चुप रहे। मौलाना ने बात को जारी रखते हुए कहा, सूर्य जी, आपके पास छुट्टी करने का अख्तियार और इरादा है। सूरज के पास न छुट्टी का इरादा है और न ही उसके पास कोई अख्तियार है। सूर्य जी महाराज, आपको पता है, इसी इरादे और अख्तियार की बुनियाद पर तमाम कायनात और उसको संभालने वाले, उसका निज़ाम चलाने वाले मलाइकों को कहा गया कि आदम को सजदा करो, उसकी बड़ाई तस्लीम करो। आज कायनात में खालिक ने पहली साहिब इरादा, साहिब इख्तियार मखलूक को पैदा किया है। खुदा के बाद इरादे की मालिक एक हस्ती पैदा की गई और कायनात और उसको संभालने वाले फरिश्तों को आदम के कदमों में डाल दिया। जिस आदम की औलाद में से आप भी हैं और मैं भी हूं। आपने आज तक उस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, अपने शर्फ को इस्तेमाल नहीं किया। इसे वैसे का वैसे ही रब के पास लेकर चले जाओगे सूर्या जी, और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो उस अख्तियार के सदके फरिश्तों से कराया था। सूर्या जी हक्का बक्का मौलाना की बातें सुनते रहे। मौलाना साहब पर जलाल और जमाल की दोनों सिफात का गलबा था। कभी एक आ रही थी तो कभी दूसरी। लगता था उन्होंने अपने बुजुर्गों की बात पल्ले बांधकर खूब तैयारी कर रखी थी। सूर्या जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद के मुसलमानों में भी आपसे हमदर्द, सखी और खुदा तरस इंसान मौजूद नहीं। मगर सूर्या जी, पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाप, बेटियों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक कि उन्होंने दिल का दरवाज़ा खुद नहीं खोला। किसी के घर बगैर चाहे जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है उसी के घर में जाओ जिस घर का मालिक मोहब्बत से तुम्हें बुलाए। फिर वो आपके अंदर बगैर उन्नस के, बगैर आपके बुलाए कैसे आ जाएगा? उसकी रहमत का समंदर आपकी चारपाई के गिर चक्कर काटता रहता है। सूर्या जी, बस जरा दिल की खिड़की खोलकर देखिए वो कैसे अंदर आता है। सूर्या जी उठकर चले तो लगता था वो जमीन पर नहीं, पानी पर चल रहे हैं। जमीन उनके पांव तले से खिसक गई थी। वो रात कयामत की रात थी। दिल में तूफान पैदा हो गया था। रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्या जी सारी रात रो रो कर माफिया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि वो सुबह से पहले कहीं मर न जाएं, कहीं पेपर वर्क अधूरा न रह जाए।
انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ جی مولانا صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریہ جی کی کیفیت سے لگتا تھا جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہو مگر زبان خاموش ہو۔ مولانا صاحب نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریہ جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، سوریہ جی مہاراج، آپ کچھ مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے۔ وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ چکا ہے۔ سوریہ جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زاروں قطار روتے سوریہ جی کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے اور جان کی علامت ہے۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کروایا گیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے 10 دن بعد عبداللہ بھائی بس ایک بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں، عبداللہ کے جنازے پر لگتا تھا ایک ہجوم امٹ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود نیک انسان تھے، بلا تفریق مذہب و مسلک کے ہر ایک کے کام آنے والے۔ اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے ان کا کیا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں محبت کا طوفان بھر دیا۔ لوگ ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے، کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت چاہتے ہیں۔ شیخ الجامع نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہی ہمارے پیچھے شہادتین دہرا لیں، باقی کام بعد میں رہیں گے۔ بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتین کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی، وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ سینکڑوں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کے ہندو رشتہ داروں کو بھی جنازے میں کھڑا ہونے سے نہیں روکا گیا۔